اب میں جناب سلمان راجہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سلمان راجہ. اب اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ سب کا اگر کوئی جواب یا احاطہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بہت دیر تک یہیں رہیں گے، اس لیے میں کوشش نہیں کروں گا. بہت سی باتوں سے میں متفق بھی ہوں، بہت سے مجھے اختلاف بھی ہے، لیکن کچھ چیدہ باتیں شاید کرنے کا موقع ہو. ایک دو تو میں سمجھتا ہوں تصوراتی چیزیں ہیں، کنسیپچول، ان کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے. سو موٹو کا بات ہم ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، سو موٹو کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے. ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے وہ کہتا ہے کہ اینی پرسن کین ریز این ایشو pertaining to the enforcement of fundamental rights which is of general public importance. تو کوئی بھی ہم میں سے جا کر سپریم کورٹ میں ایک درخواست کسی بھی ایشو پہ دائر کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میری نظر میں یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے اور جنرل پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. یہ جو 6000 کیسوں کا ذکر ہوتا ہے کہ مشرف کے دور میں یا جب یہ افتخار چودھری صاحب کو نکالا نہیں گیا پہلی بار تو اس وقت 6000 کیس پینڈنگ تھے. ان میں میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ 6000 میں سے کوئی 5500 میں ضرور کوئی پٹیشنر تھا. ان کو پریس میں ہم سو موٹو سب کو کہہ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں، جیسے RPP کا معاملہ جو تھا اس میں پٹیشنر تھے، فیصل صالحات تھا، بعد میں خواجہ آصف تھے، لیکن یہ سب سو موٹو کے زمرے میں آ جاتی ہیں یہ تمام کیس. سو 184(3) میں ایک بہت وسیع ایک جورسڈکشن ہے. اب وہ اچھی ہے یا بری ہے وہ ہے. بہت سے ممالک کے آئین میں ایسی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے آئین میں، بھارت کے آئین میں ہے، لہٰذا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جب وہ بات فنڈامنٹل رائٹس کی کرتے ہیں تو پھر ایک بہت وسیع تناظر میں بات چلی جاتی ہے. عام مقدمہ تو یہ ہوتا ہے نا، یہ مکان میرا ہے، اس پہ فلاں بندہ قابض ہے، اس سے مجھے لے کے دیا جائے. لیکن جب آپ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایک طرح سے جو پورا نظام ہے اس کی ساخت کی بات کر رہے ہوتی ہیں، اور پھر لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، آپ سیاسی معاملات میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک انہیرنٹ اس کے اندر ایک تضاد ہے کہ جب آپ بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو بنیادی حقوق جو ہیں وہ کوئی زمین کے حق کی طرح نہیں ہوتے. ان کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، ان کے حوالے سے سوچ جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے اور وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور سیاست اور بنیادی حقوق کے بارے میں سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس لیے ہر بنیادی حقوق کے حوالے سے کیے جانے والا جو مقدمہ ہے اس میں بہت سی سیاست ہوگی. مثال میں دوں گا، حال ہی میں عابد منٹو صاحب نے ورکرز پارٹی کی طرف سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کی، جس میں بحث ابھی 2 ہفتے پہلے ختم ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کا کہ وہ ایک جمہوری طریقے سے اپنی حکومت منتخب کریں، وہ حق اس وقت پاکستان کے عوام کو اس لیے حاصل نہیں ہے کہ انتخابی عمل میں پیسے کا بہت عمل دخل ہے، اور اس وقت جو حق ہے وہ پیسے والے کا ہے، اور کم پیسے والے کا یا ان پارٹیوں کا جن کے وسائل کم ہیں، ان کے پاس ایک قانونی حق تو ہے، ایک کتابی حق تو ہے، لیکن حقیقتاً حق نہیں ہے. لہٰذا سپریم کورٹ ایسا حکم جاری کرے جس سے یہ جو ایک تفاوت ہے وہ ختم ہو معاشرے میں اور سیاسی عمل میں اور انتخابی عمل میں، اور ہر ایک کو ایک برابر کا حصہ ملے انتخابی عمل میں شامل ہونے کا. اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی 3-4 یا زیادہ اس سے بڑی جو استدعائیں کی یا استدعا کی وہ اس طرح تھی. مثال کے طور پہ کہ یہ حکم صادر کیا جائے کہ پولنگ کا جو دن ہے اس سے 60 دن پہلے کے عرصے کے دوران کوئی پبلک ریلی نہیں ہوئے گی، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، صرف ڈور ٹو ڈور کینوسنگ کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر اور پیدل. میں نے کہا جی اگر یہ آپ کر دیں تو اس سے ایک طرح کا مساوات جو ہے انتخابی عمل میں پیدا ہو جائے گا. لوگ جو ہیں جو لاکھوں کی ریلیاں کرتے ہیں اس کے لیے تو اربوں کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں چونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے آپ یہ ایک حکم کیجئے. یہ ایک ان کا پریئر ہے اس میں کہ ڈیورنگ دی 60 day پیریڈ پرائر ٹو پولنگ ڈے یہ سب کچھ جو ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے، اور سپریم کورٹ یہ حکم کرے. پھر اسی طرح اس میں انہوں نے ایک اور بھی استدعا یہ کی کہ سپریم کورٹ یہ حکم کرے کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس پہ صرف ان لوگوں کا نام نہیں ہوگا جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی آپ
ووٹر کو دیں گے ایک چوائس کہ وہ ٹک کر سکے نن آف دی ابو، یعنی کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس صورت میں اگر کسی حلقے میں ایک انہوں نے نمبر دیا ہے کہ اگر 30% سے زیادہ ووٹر یہ کہہ دیتے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں کہ نن آف دی ابو، یعنی کہ مجھے ان میں سے کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہے، میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا ان کے حق میں، تو اس حلقے میں پھر الیکشن دوبارہ کرایا جائے. اچھا، ایک اور ان کی استدعا اس میں یہ تھی اس پٹیشن میں کہ یہ بھی حکم فرمایا جائے کہ ووٹ ڈالنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. ایک طرف تو حقوق ہے لیکن اس کو فرض بھی بنا دیا جائے، اور جو شخص ووٹ نہیں ڈالتا اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کوئی وضع کرے کہ اس کے کیا اس کے اوپر کیا اس کی تعدیبی کیا کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ پٹیشن مجھے بھی بھیجی منٹو صاحب نے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کے اس میں ہمیں سپورٹ کریں اور اس میں دلائل دیں اور ان تمام باتوں کو سپورٹ کریں. اب منٹو صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور ان کے اکثر نظریات سے مجھے، تمام سے نہیں اکثر سے مجھے اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہ پٹیشن دیکھ کر میں فرینکلی چکرا گیا. ان کا ایک طرف تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو ایک طرح سے ہم محدود کریں، اس کی ایک جو حد بندی ہے وہ بڑی واضح ہو. دوسری طرف ہم کچھ اچھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک ایسی جورسڈکشن دینا چاہتے ہیں جس میں ایک مکمل ہم ایک قانون جو ہے، ایک الیکٹورل ایک فریم ورک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہم مانگ رہے ہیں. جیسے کہ سپریم کورٹ کوئی مقننہ ہے جو کہ ایک تمام مروج جو ہمارا انتخابی نظام ہے اس کو رد کر کے اس کی جگہ ایک نیا نظام دے دے گی، اور ایک طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے وہ انقلاب آ جائے گا جو 60-65 سال کی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ورکرز پارٹی یا اس کے لیڈر یا دیگر پروگریسو پارٹیاں اس ملک میں حاصل نہیں کر سکیں. تو کیا اس نظام کو حاصل کرنے کا طریقہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے بات؟ اب میں بڑی دیر اس شش و پنج میں رہا کہ اب اس میں شامل ہوں اس مقدمے میں تو کیسے ہوں، کیا چیز ہے جو میں وثوق سے اپنے طور پہ جا کے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے تئیں بہت بڑا ایک دائی ہوں اس چیز کا کہ سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہونا چاہیے اور وہ ایک مخصوص جو حد بندی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. تو میرے لیے یہ پٹیشن ایک بڑا پریشان کن ایک مرحلہ تھا کہ اس کے جو مقاصد تھے، جو اہداف تھے، ان سے تو مجھے اتفاق تھا، لیکن سپریم کورٹ کو یہ جورسڈکشن دینے کے حوالے سے مجھے تعامل تھا. بہرحال ایک بحث کی میں نے بعد میں جا کے، شاید اس سے منٹو صاحب خوش تو نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میری نظر میں ان کی اس جو مقصد تھا اس کو، اس سے شاید کچھ تائید ہی اس کی ہوئی ہوگی. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس مثال سے کہ ہم سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یا جورسڈکشن کے استعمال سے خائف نہیں ہوتے، ہم اس کے نتیجوں سے خائف ہوتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی اچھا مقصد سپریم کورٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تو ہم سب چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور کہتے ہیں یہ بھی اڑا دو، یہ بھی اڑا دو، اس کو یوں اس کی تشریح کر دو، ایک نیا نظام ہمیں دے دو. لہٰذا ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً ایک کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز اور ان چیزوں کے قائل ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ خائف ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی کارروائی یا عدلیہ کی کارروائی سے صرف اس لیے کہ نتیجہ ان کی دانست کے مطابق اچھا نہیں آتا یا اس پارٹی کے حق میں نہیں آتا جس کے وہ خود سپورٹر ہیں. تو اس میں کافی ساری جو سپریم کورٹ کی جو ہم تنقید کرتے ہیں اس میں بہت اپرچونزم شامل ہے، موقع پرستی. تو اس کا ہمیں، میں سمجھتا ہوں، اپنی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر ہمیں احاطہ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم نے آئین کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے رول کے بارے میں غور سے سوچا ہے، اور کیا واقعی ہم دیانتداری سے حد بندی ایک قائم کر کے اس حد بندی کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اب تھوڑی سی بے ربط ہی گفتگو کروں گا کیونکہ باتیں بہت ہی زیادہ ہوئی ہیں، اس لیے کسی ربط میں ان سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہوگا. میری نظر میں پچھلے 4-5 سال میں، جب سے 2008 کے الیکشن ہوئے ہیں اور جب سے یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے، پہلے ہٹائی گئی اور پھر بحال ہوئی، ایک مقدمہ ہے، صرف ایک، جو بنیادی نوعیت کا تھا اور جس میں ایسے سوالات اٹھے تھے جو ہمارے آئینی نظام کی جو جڑیں ہیں اور جو اس ملک میں سیاست ہے یا جو اس ملک میں آگے چل کر جمہوری امکانات ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی اہم تھا. اور یہی مقدمہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ہماری انٹیلیجنشیا نے اور ہمارے لبرل پروگریسو لوگوں نے سب سے کم توجہ دی ہے.
ہم توجہ ان مقدموں کو دیتے ہیں جہاں لگے کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یا وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑے گا. میری نظر میں یہ بہت غیر اہم مقدمے ہیں. ان کی اہمیت صرف چند مہینوں کی ہے. یہ نظام کو تبدیل کرنے والے مقدمے نہیں ہیں. یوسف رضا وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے, ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس سے 8 سے سال بعد 2 سال بعد ہم میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اسی طرح این آر او کا معاملہ بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بنیادی نقطہ ضرور تھا, میں اس طرف آؤں گا, لیکن وہ بھی اس اہمیت کا حامل نہیں تھا جس اہمیت کا حامل یہ مقدمہ تھا جس کا میں ذکر اب کر رہا ہوں, اور یہ تھا 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. جب 18ویں ترمیم 100% کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ نے پاس کی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے حامد خان صاحب کھڑے ہو گئے جا کر کہ اس کو رد کیا جائے اس ترمیم کو, اور خاص طور سے ان شکوں کو جہاں ایک ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نیا نظام دیا گیا تھا وہ کھڑے ہو گئے. رشید رضوی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے. سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے حفیظ پیرزادہ صاحب آ گئے ایز اے ایلڈر اسٹیٹسمین اینڈ فادر آف دی کانسٹیٹیوشن, وہ بھی آ گئے کہ ان شکوں کو ہٹایا جائے, اور بے شمار لوگ آ گئے. اور ایک میری نظر میں طوفان بدتمیزی تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے شروع ہو گیا. میں ان دنوں جب یہ مقدمے شروع ہوئے کسی کانفرنس پہ دہلی میں تھا, اور روز میں اخبار میں پڑھوں کہ یہ بحث کیا ہو رہی ہے, اور یہ اپریل 2010 کا یہ سانحہ ہے یا واقعہ ہے, اور میں پریشان کہ ہر بندہ کھڑا ہوا, جو رپورٹ ہو رہا تھا ٹائمز آف انڈیا میں بھی اور دیگر نیٹ پہ بھی جو دیکھ رہے تھے, بحث یہ کر رہے تھے حفیظ پیرزادہ صاحب کہ یہ قرارداد مقاصد کے منافی ہے یہ ترمیم. اور میں چکرا گیا, یہ قرارداد, اور قرارداد مقاصد جو ہے ہمارے آئین سے بھی برتر ایک ایسی دستاویز ہے جس کے خلاف اگر کوئی آئین سازی بھی ہوتی ہے تو اس آئین سازی کو رد کر دینا چاہیے. یہ بحث ہو رہی تھی اور بڑے زور و شور سے بحث ہو رہی تھی. حامد خان صاحب بھی کر رہے تھے, سب لوگ یہ بحث کر رہے تھے, اور کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو اپوز کرے. بلکہ یہاں تک کہ جو حکومت کی طرف سے جواب داخل کیا گیا اس وقت بابر اعوان صاحب, مولانا بابر اعوان جو درس بھی دیتے تھے ٹی وی پر آ کر, انہوں نے بھی اس کی تائید کی. سو جو ایک بیسک سٹرکچر تھیوری یا ڈاکٹرن جس کو کہتے ہیں, یہ بھارت میں 1973 میں پہلے وضع ہوئی کہ سونندا بھارتی کے کیس میں, اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تھوڑا سا ہمیں ایکٹیویزم کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے. ایکٹیویزم از اے فیکٹ آف لائف. دنیا کی کوئی عدلیہ, کم از کم ان ممالک میں جہاں ایک لکھا ہوا آئین ہے, وہ پیسو نہیں ہوتی. اگر ہم امریکہ کی مثال لیں تو پچھلے 200 سال یا 250 سال کا جو عرصہ ہے, یہ ایک مسلسل تضاد کا عرصہ ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان. کوئی دور امریکی تاریخ کا ایسا نہیں ہے جب کسی امریکی صدر نے یہ نہ کہا ہو کہ یا ہم حکومت کریں گے, کانگریس حکومت کرے گی یا عدلیہ حکومت کرے گی. اسی طرح بھارت میں بھی اگر آپ 1950 سے لے کر 1900 بلکہ میں کہوں گا 2008 تک, اشوکا کمار کی ایک ججمنٹ ہے, 2008 تک کا ایک دور ہے, اس میں ایک بہت واضح آپ کو تضاد اور ایک یہ کشمکش اور چپکلش کی ایک صورتحال نظر آتی ہے, اور آج بھی ہے. جو انہوں نے 4G لائسنسز کے حوالے سے عدلیہ نے اعلان کر دیا کہ 40,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اور وزیر کو ایک ریزائن کرنا پڑا, یہ معاملہ چل رہے. وہ بھی 184(3) قسم کی, ان کے یہاں آرٹیکل 32 ہے, کسی نے یہی فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پہ پٹیشن دی تھی اور انہوں نے اس کو دیکھا. اور بھارت میں بھی آج تاثر یہی ہے کہ ان کو اس معاملے کی بالکل سمجھ ہی نہیں تھی کہ ٹیلی کام لائسنس کیا ہوتے ہیں, کیسے دیے جاتے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے جس سے اب بھارت میں فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوئے گی. وہی تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت بھارت میں بھی وہی ہو رہی ہیں. یہ 40,000 ارب کا فگر انہوں نے کہاں سے نکالا ہے, ایک بالکل یہ افسانوی قسم کا فگر ہے, اور ان جج بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں اکنامکس کا, فارن انویسٹمنٹ کا. اس لیے وہ معاملہ آج بھارت میں بھی اسی شد و مد اور آب و تاب سے ہے جیسا ہمارے یہاں ہے. کوئی خاص ریسٹرینٹ نہیں ہوتا. عدلیہ کی انہیرنٹ ہے, میں یہ آرگیو کروں گا, ان دی نیچر آف دی جوڈیشری اور آف دا جوڈیشل فنکشن, کہ وہ ضرور تضاد میں آئے گی, ٹکر ہوگی عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان. اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ تھا اس میں یہ سب بات ہو رہی تھی کہ یہ ہونا ہے, اور ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ اخباروں میں چھپ بھی رہا تھا کہ اس بنیاد پہ 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کورٹ میں روز بیان دیے جا رہے تھے, جج صاحبان روز بول رہے تھے کہ 18ویں ترمیم تو ایسا, یہ قرارداد مقاصد تو ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کے لہو سے لکھی گئی ہے. یہ بھی خبریں چھپ رہی تھی, اور ہم قوم کے لہو سے غداری نہیں کریں گے. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے سخت حیرت اور خوف تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں, اور ہونا اس میں کیا تھا.
اگر 18ویں ترمیم والے مقدمے کا فیصلہ اس طرح ہو جاتا جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ کروڑ دونوں طرفین کہہ رہی تھی کہ قرارداد مقاصد ہی پیمانہ ہے، تو وہ ایک لڑائی جو 1980 کی دہائی میں ضیاء کے زمانے میں اس ملک میں لڑی گئی تھی، شریعت کوٹ آیا اس وقت بھی قرارداد مقاصد کا ایک یہ کھڑا ہوا تھا۔ آرٹیکل 2A جو ہے ضیاء نے 1985 میں آئین کا اس کو حصہ بنایا تھا، اور اس کے بننے کے بعد حصہ جتنے بھی اس ملک کے قوانین تھے موسٹلی ویمن ریلیٹڈ، ان پہ حملے ہوئے، اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہو خواہ اور قوانین ہوں، ایک کے بعد دوسرے ان کو مختلف جج صاحبان نے یہ کہہ کے کالعدم قرار دیا کہ یہ آرٹیکل 2A سے متصادم ہیں۔ شریعت کورٹ تو اپنی جگہ تھا، جو شریعت کورٹ کام کر رہا تھا شفا کے حوالے سے اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، وہ ایک اور چیز تھی۔ قرارداد مقاصد کو تو ہر جج نے اپنا ایک وہ بنا لیا تھا بینر کہ اس کی بنیاد پہ ہم کسی بھی قانون کو آرٹیکل 2A کی بنیاد پہ رد کر سکتے ہیں، کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ 1993-94 میں 2 ججمنٹیں آئیں، اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہی تھیں وہ، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، قرارداد مقاصد جو ہے، اور ایک کمال وہ ججمنٹیں ہیں، ان کو پتہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں۔ حاکم خان کا کیس، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ قرارداد مقاصد 1949 میں صرف ایک ڈائریکشن تھی اس وقت کی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو، اور آئین بننے کے بعد اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس کنسٹیچوئنٹ اسمبلی نے ایک آئین بنا دیا تھا، اس آئین کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ صرف اس وقت ایک وقتی ڈائریکشن تھی اس کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو، اس کو ہم کسی صورت پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا گرونڈ نارم یا بیسک جس کو ہم کہتے ہیں اصول، وہ نہیں قرار دے سکتے۔ یہ ججمنٹ آ گئی 1993 میں، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 2A کی وجہ سے کسی آئینی ترمیم کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی وضاحت سے یہ بات آ گئی آرٹیکل 2A کے حوالے سے حاکم خان کے کیس میں۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں، حاکم خان کا کیس تھا کیا۔ حاکم خان کا کیس یہ تھا، اور اس میں آئینی ترمیم نہیں تھی زیر بحث، اس میں آئین کی ایک اوریجنل شک زیر بحث تھی۔ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی 1988 میں، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو لوگ بھی سزائے موت پائے ہوئے ہیں اور اس سزا کے اطلاق کے منتظر ہیں، ان تمام کی سزائے موت کو بدل دیا گیا تھا انٹو لائف امپریزنمنٹ۔ اور یہ بدلا گیا تھا ان ٹرمز آف آرٹیکل 45 آف دا کانسٹیٹیوشن، جو صدر کو یہ طاقت دیتا ہے کہ پرائم منسٹر کی سفارش پہ، گزارش پہ، وہ کسی بھی شخص کو معافی بھی دے سکتا ہے یا کسی بھی سزا کو کمیوٹ کر سکتا ہے صدر۔ سو آرٹیکل 45 جو صدر کی پارڈن گرانٹنگ پاور ہے، یا جو پاور ہے ٹو کمیوٹ اور چینج اے سینٹینس، اس طاقت کو چیلنج کیا گیا آرٹیکل 2A کے حوالے سے کہ آرٹیکل 45 از وائلیٹو آف دی انجنکشنز آف اسلام، کیونکہ قصاص کا یا دیت کا جو حق ہے وہ تو صرف ورثاء کا ہوتا ہے، اور صدر مملکت کوئی ہر مرنے والے کا وارث نہیں ہے کہ وہ ان کے ورثاء کے قدموں میں جا کر قتل کرنے والے کو معاف کر دے یا اس کی سزا میں کٹوتی کر دے یا تبدیلی کر دے۔ سو آرٹیکل 45 کو چیلنج کیا گیا قرارداد مقاصد کو بنیاد بنا کر، کیونکہ قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ sovereignty rests in Almighty Allah and will be exercised by the chosen representatives of the people within limits prescribed by Almighty Allah۔ انہوں نے کہا جی چونکہ لمٹس تو شریعت میں پرسکرائب ہو گئی ہیں، اس لیے اگر کوئی قانون بھی ایسا ہے خواہ وہ آئینی کیوں نہ ہو جو وہ ان لمٹس کو پھلانگتا ہے، تو پھر عدلیہ کے پاس طاقت ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے دے۔ اور اس بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک 5 ممبر فل بینچ نے آرٹیکل 45 کو کالعدم قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ تمام سزائیں جو معاف کی گئی ہیں وہ بحال ہوئیں گی۔ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے وہ تاریخ ساز، میں اس کو ججمنٹ کو کہتا ہوں، آرٹیکل 2A کے حوالے سے حاکم خان کا جو کیس ہے، اس میں یہ تمام بات لکھی کہ قرارداد مقاصد کا کوئی رول نہیں ہے ہماری ایڈجوڈیکیشن میں، اور ایک ڈائریکشن تھی، اور وہ ڈائریکشن 1949 میں تھی، اور وہ ختم ہو گئی بات۔ یہ ججمنٹ آئی، اس کے بعد انہوں نے 1 سال بعد 1994 میں ایک اور ججمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ حاکم خان میں تو آئین کی ایک شک زیر بحث تھی کہ کیا اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ عام قانون بھی کوئی قرارداد مقاصد کی بنیاد پہ کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 2A از نو گراؤنڈ فار کیرنگ آؤٹ جوڈیشل ریویو آف ایون آرڈنری لیجسلیشن۔
اب یہ دو فیصلے 93 اور 94 میں حاکم خان اور دوسرا فیصلہ تھا کنیز فاطمہ ورسز ولی محمد، جس میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں جو پابندی لگائی گئی تھی مرد کی ایک سے زیادہ شادیوں پر، اور کچھ اور اس میں چیزیں تھیں جن کو پرو ویمن لیجسلیشن سمجھا جاتا تھا، ان کو سندھ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 2A کی بنیاد پہ کالعدم قرار دے دیا تھا. مسلم فیملی لاز آرڈیننس کو ریسٹور کیا کنیز فاطمہ کے کیس میں سپریم کورٹ نے، اور بات کو آگے بڑھایا اور بالکل محدود کر دیا قرارداد مقاصد کے رول کو اور آرٹیکل 2A کو پاکستانی کانسٹیٹیوشنلزم میں. اب یہ دو فیصلے آ گئے اور ایک طرح سے دب گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیصلوں کا کسی بعد کے فیصلے میں حوالہ نہیں آتا. جن ججوں نے یہ فیصلے لکھے تھے شفیع الرحمان صاحب، وہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد ایک طرح کا ایک وہ کانسپریسی آف سائلنس تھی کہ اس کے بعد 93 94 سے لے کر جب 2010 میں یہ 18th امینڈمنٹ والا مقدمہ آیا اور ایک دفعہ پھر قرارداد مقاصد کا جو ایک ہوا اور یہ جن تھا اس کو کھڑا کیا گیا ہے. بیچ میں نے پوری ریسرچ کی اس مقدمے کے حوالے سے ہی، مجھے کوئی فیصلہ نہیں ملا جس میں حاکم خان یا کنیز فاطمہ کا ذکر تک ہو. بالکل ان کو کر کے دبا دیا گیا. بلکہ بیچ میں ظہیر الدین کا فیصلہ ہے جس میں جو سپریشن آف قادیانی ایکٹیویٹیز آرڈیننس تھا 1980، اس کو جماعت احمدیہ نے چیلنج کیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کے منافی ہے، دا رائٹ ٹو فریلی پریکٹس ونس ریلیجن. خواہ اب ہمیں آپ غیر مسلم ہی کہیں، لیکن غیر مسلم کے طور پہ بھی ہماری آزادی جو ہے ٹو پریکٹس آر ریلیجن شوڈ بی دیر. اس قانون کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ایک بالکل مختلف بینچ نے 1994 میں ہی 94 میں ہی کنیز فاطمہ کے فیصلے کے چند ہفتوں بعد، اور اس میں انہوں نے پھر قرارداد مقاصد کا ذکر کر دیا کہ یہ بالکل قانون آرٹیکل 2A کے عین مطابق ہے اور قرارداد مقاصد کے عین مطابق ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. سپریشن آف قادیانی ایکٹیویٹیز آرڈیننس 1980 میں، اور وہ فیصلہ آ گیا. آپ کو ظہیر الدین کا ذکر تو بار بار ملے گا مختلف جج صاحبان کے فیصلوں میں، لیکن حاکم خان اور کنیز فاطمہ کا ذکر نہیں ملے گا. تو یہ خیر ایک بیک گراؤنڈ تھا جب 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ایک بار پھر قرارداد مقاصد کی بیسس پر. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کرائسس مومنٹ تھا ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں. ایک جنگ جو ہم بظاہر جیت چکے تھے 18 سال پہلے، وہ ہم پھر ہارنے جا رہے تھے اور کوئی اس کو روکنے کو تیار نہیں تھا اس عمل کو. اور پوری میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہماری انٹیلیجنشیا، ہمارے اخبار، ہمارے ایڈیٹوریل آپ اس وقت کے دیکھیں، کسی شخص نے اس ملک میں آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا بحث کی جا رہی ہے اور حکومت کیا سٹینڈ لے رہی ہے. لا منسٹر صاحب نے، منسٹری نے کیا یہ جواب فائل کر دیا ہے عدالت میں، کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس وقت تھوڑا سا ہم نے کچھ حرکت کی. 20 لوگ، حاصل بزنجو صاحب سے میری ملاقات ہوئی، عابد منٹو صاحب کو کچھ مائل کیا، ٹریڈ یونینز فیڈریشن اس میں آ گئیں، پھر کچھ اور NGOز وغیرہ، اور ہم 20 لوگوں نے جا کر پھر سپریم کورٹ میں ایک انٹرونشن اپلیکیشن فائل کی جس میں ہم نے کہا کہ ہرگز نہیں آپ اس آئینی ترمیم کو قرارداد مقاصد کی بنیاد پہ نہیں چھیڑیں گے، بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے. ہم نے کہا جا کر کہ یہ بیسک سٹرکچر تھیوری جو انڈیا میں آئی تھی بالکل غلط ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان اینی کیس اگر آپ نے بیسک سٹرکچر کہیں ڈھونڈنا بھی ہے تو وہ قرارداد مقاصد میں آپ نہیں ڈھونڈیں گے. یہ فائنلی پھر ہم نے انٹرونشن کی اور اس پہ پھر 2-3 ہفتے بحث بھی کرنے کا موقع مل گیا ہمیں بعد میں، اور شکر ہے کہ وہ معاملہ رک گیا، وہاں پہ ایک طرح کا کمپرومائز ہوا اور انہوں نے وہ بات کہنا کم از کم اب تک کے لیے چھوڑ دی ہے. اس کے بعد آرٹیکل کس کو اس میں قرارداد مقاصد میں ایک لفظ رہ گیا تھا، ہاں وہ فریلی والا جو ایڈ ہوا جب 18ویں ترمیم نے قرارداد مقاصد میں، وہ جو ضیاء صاحب نے قرارداد مقاصد آئین میں شامل کی تھی، اس میں جو اوریجنل قرارداد تھی اس میں تھا دی مائنورٹیز ول ہیو دا رائٹ ٹو فریلی پریکٹس دیئر ریلیجن. وہ فریلی کا لفظ جو تھا وہ نکل گیا تھا 85 میں. اب 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ واپس آ گیا ہے. لیکن چلے وہ اچھا ہوا واپس آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر قرارداد مقاصد کو اٹھا کے وہاں لے جائیں جہاں سے اس کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا. میری نظر میں یہ تمام کیسوں سے اہم کیس تھا. اور اگر اس کی ہم دیکھیں کہ پبلک میں اس کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوئی، کیا بحث ہوئی، تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. ہماری انٹرونشن پٹیشن کے علاوہ مجھے معاشرے میں کوئی ارتعاش، کوئی تشویش، کوئی فکر اس حوالے سے نظر نہیں آئی.
اور اس کا ذکر میں اس لیے صرف کرتا ہوں کہ ہم جو لبرل پروگریسو لوگ ہیں ہم اکثر اصل معاملات سے بالکل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل معاملہ کیا ہے, کہاں ہمیں سٹینڈ لینے. اور آج منٹو کی 100 سالہ وہ ہے تاریخ پیدائش, تو مجھے بالکل یاد آتا ہے, اور یہ ایپٹ میں سمجھتا ہوں ہے کہ آج منٹو کی تاریخ پیدائش ہے, کہ منٹو بیچارہ بھی تمام عمر پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا زیر عطا بھی رہا. اس کو ہمیشہ یہی سمجھا گیا کہ اس کے مقاصد اور اس کے موضوعات جو ہیں پروگریسو نہیں ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہے, کیونکہ یہ تحریک اور انقلاب کی بات نہیں کرتا, یہ تو سوگندھی کی بات کرتا ہے یا بشن سنگھ کی بات کرتا ہے, یہ تو ریئلسٹ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں آج جو بات ہوئی بہت ساری شاہ صاحب نے بھی کی, اب اس میں وقت نہیں ہے کہ اور پہلے بہت وقت لے چکا ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ابھی بھی فوکس غلط ہے. اصل جو موضوعات ہیں, اصل جو ایشوز ہیں, ہم ابھی بھی ان کی طرف ہم فوکس نہیں کر رہے. ہم انڈیویجول فیصلوں میں فلاں جملہ, فلاں چیز, فلاں جو اس کی آؤٹ کم ہے, اس پہ بہت زیادہ ہماری توجہ مرکوز ہے. اور جو ڈھانچے کا معاملہ ہے, ریاست کی حیت کا جو معاملہ ہے, وہ ابھی تک ہم اس کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بے خبر ہیں ایک حد تک, یا کم از کم جو ہم غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اس میں ہم اپنا جو فوکس ہے یا اپنا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم غلط کر لیتے ہیں. دیکھیں, بات ختم کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات میں یہ کروں گا کہ عدلیہ کا رول کیا ہے ہمارے آئینی نظام میں, اور کسی بھی آئینی نظام میں جہاں پہ ایک آئین ہو. جب ایک آئین بن جاتا ہے ایک ملک میں, تو وہ اس وقت کا جو پولیٹیکل کمپرومائز ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور آئین جو ہے وہ کوئی بھی آئین ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ ایک کانسٹنٹلی ریولوشنری انقلابی آئین ہے جس کے تحت جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع ملتا رہے گا, اور معاشرے میں ایک فضا ہوگی جہاں پہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہو وغیرہ وغیرہ. آئین بننے کے بعد ایک جامد قسم کا نظام اس کے تحت بن جاتا ہے, ایک الیکشن کا نظام بھی بن جاتا ہے, اس میں طاقت کے بھی کچھ محور بن جاتے ہیں, اور ایک سسٹم چلنا شروع ہو جاتے ہیں وچ از ایکسکلوسیو, جو عوام کو باہر رکھنے کا طریقہ ہے. آئین کا بنیادی مقصد میری نظر میں یہ ہے کہ جو ایک انقلابی عمل آئین سے پہلے ہوتا ہے اس انقلابی عمل کو روک دینا, اور یہ کہنا عوام کو کہ اب چونکہ آئینی حکومت بن گئی ہے, اب انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب صرف آئین کے تحت حکومت چلے گی, آئین کی پاسداری کرو, آئین کا احترام کرو, اور آئین کے خلاف اگر بات کرتے ہو تو تم باغی ہو. سو آئین ان فیکٹ ایک طرح کا فل سٹاپ ہوتا ہے, عمل کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن عمل رکتا کبھی نہیں ہے کسی معاشرے میں. معاشرے میں وہ ایک سوچ, ایک تضاد, ایک محرومی کا احساس تو بہرحال قائم رہتا ہے, اور اس نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو آواز دینا ہوتی ہے. تو لوگوں کو نظر پھر یہی آتا ہے کہ آواز اٹھانے کا عام شخص کے لیے کیا طریقہ ہے. سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ایک پٹیشن کر دو سپریم کورٹ میں جا کر, 500,000 روپے لگیں گے, کوئی وکیل بھی مل جائے گا جس کو شوق ہے نام لکھوانے کا اخباروں میں, اور کوئی معاملہ اٹھا دو بنیادی حقوق قسم کا, تو چل پڑے گا معاملہ, کم از کم آواز تو اٹھے گی. ورنہ آپ کیا کہیں گے, اپنے ایم این اے کے پاس جائیں گے, کسی سینیٹر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی آپ مہربانی کر کے کل نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میری خاطر یہ تقریر کر دیجئے. وہ نہیں کریں گے وہ تقریر جو آپ چاہتے ہیں ہو. یہاں آپ کے پاس موقع ہے, آپ نے پٹیشن میں اردو لکھی یا انگریزی لکھی, وکیل کھڑا کیا, اور وہ تقریر ہو گئی. اور عدلیہ بھی جو ہے اپنا ایک جواز ظاہر عدلیہ کو بھی فراہم کرنا ہوتا ہے. اگر اب ہم امریکی تاریخ کو بڑا ہلکا سا دیکھیں تو 20ویں صدی میں کوئی 37-38 سال کا عرصہ ایسا ہے جس کو ہم لاکنر ایرا امریکی تاریخ میں کہتے ہیں, 1904 سے لے کر تقریباً 1937 تک, جب امریکن سپریم کورٹ کا مطمع نظر پراپرٹی رائٹس تھا. ان کی نظر میں پورے آئین میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ پراپرٹی رائٹس ہیں, اور کوئی بھی ایسا قانون, کوئی بھی ایسی ریگولیشن جو کسی پراپرٹی اونر کے پراپرٹی کے استعمال میں مخل ہو, اس کو وہ سمجھتے تھے کہ آئین کی روح کے منافی ہے, اس کو ہمیں کالعدم قرار دے دینا چاہیے. لہٰذا اس تمام عرصے میں اگر کوئی قانون بنا جس نے کہا کہ فیکٹریوں میں اوقات کار جو ہیں دن میں وہ 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوں گے, انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. کہ اگر کوئی فیکٹری والا چاہتا ہے کہ اس کی فیکٹری میں مزدور 16 گھنٹے کام کرے اور مزدور تیار ہے 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے, تو کیا حق حاصل ہے ریاست کو کہ وہ قانون کے ذریعے اس کو کم کرے.
اسی طرح اگر انہوں نے کوئی قانون بنایا کہ فلاں فلاں میڈیکل فیسلٹی حاصل ہوگی مزدوروں کو، اس کو بھی انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ اگر مزدور کام کرنا چاہتے ہیں میڈیکل فیسلٹی کے بغیر اور مل مالک جو ہے فیسلٹی نہیں دینا چاہتا تو ریاست کو کیا حق ہے. سو تمام ریگولیٹری جو فریم ورک اس زمانے میں وضع کرنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پہ روزویلٹ کے آنے کے بعد نیو ڈیل جس کو کہتے ہیں، 3-4 سال انہوں نے نیو ڈیل کو نہیں چلنے دیا. یو ایس سپریم کورٹ نے ہر سال کوئی 20-22 قانون ہوتے تھے جن کو وہ کالعدم قرار دے دیتے تھے ایز وائلیٹو آف دا رائٹ ٹو پراپرٹی آف دا پراپرٹی اونرز. سو ایک جنگ کی کیفیت تھی، اور بالآخر روزویلٹ کو کہنا پڑا کہ میں ایک نیا سپریم کورٹ اب بناؤں گا، اس میں جج نئے اپنی مرضی کے لگاؤں گا، ہم آئینی ترمیم کریں گے، نمبر آف ججز بڑھائیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت اس ملک میں کانگریس کرے گی، صدر کرے گا یا سپریم کورٹ کرے گا. سو ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو تھا ایک محور یا ایک مطمع نظر وہاں بدلا، لیکن بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھ گیا. انہوں نے پراپرٹی رائٹس کو چھوڑ دیا اور ریشل اکوالٹی کی طرف چلے گئے. وارن کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں جنگ کے فوراً بعد. تو اب پھر ایک جنگ شروع ہو گئی، اور پہلے سے کہیں زیادہ بڑی جنگ شروع ہو گئی. ساؤتھ میں تو ایک سول وار کا ماحول پیدا ہو گیا جب انہوں نے براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن دیا، کہا کہ گورے کالے ایک ہی اسکول میں پڑھیں گے، آپ علیحدہ علیحدہ اسکول نہیں بنا سکتے، وغیرہ وغیرہ. اور تمام وہ معاملات جو زمانے میں ان کو ریشل اکوالٹی کے حوالے سے امریکی ریاستوں میں اور امریکی قانون میں تھے، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک جنگ کا اعلان کر دیا. اور یہ پہلے سے کہیں زیادہ چپکلش کا اور ایک آپس میں تضاد کا ماحول تھا، اور وہ رہا. اب آج تو بات کو پھر میں مختصر کرتا ہوں. اس وقت دیکھیں کیا صورتحال ہے امریکہ میں. صدر اوباما نے ایک ہیلتھ کیئر پروگرام دیا ہے، اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیلتھ انشورنس خریدنا ہر امریکن شہری کے لیے لازم ہے، تاکہ جب کوئی شخص بیمار ہو ہسپتال میں جائے تو انشورنس ہو، جو اس کا جو خرچہ ہے علاج کا وہ اس انشورنس کے پیسے کے ذریعے پورا کیا جا سکے. اس کو لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں جا کر، اور یہ کہا کہ یہ ہمارے جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم ہے، میری مرضی میں انشورنس لوں نہ لوں، ریاست مجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ ضرور تم ہیلتھ انشورنس اپنی کراؤ گے. یہ پچھلے 6 مہینے سے اب امریکہ میں بحث چل رہی ہے، اور ججمنٹ اب ریزرو کر لی ہے سپریم کورٹ نے، اور بالکل ان کے جو کامنٹس تھے ان سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو وہ کالعدم قرار دے دیں گے. سو اس لیے چپکلش ختم کبھی نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ کا ایک عمل ہے جو سپریم کورٹ اور کانگریس یا صدر یا ہمارے کانٹیکسٹ میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے درمیان چلتا رہے گا. جو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اس کشمکش میں، اس چپکلش میں ہم کوئی کنسٹرکٹیو انٹرونشن کر سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، کب وہ مقاصد جو ہیں واقعی ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا گمان ہے، اور کون سی فکری بحث ہے جس کو ہم اخباروں میں اٹھائیں، ٹی وی پہ اٹھائیں، عدالت میں جا کے کریں، جس سے جو ہمارے مقاصد ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. اصل چیز یہ ہے. انڈیویجول فیصلوں کو اٹھا کے کہنا یہ خلیل جبران کا ذکر کیوں کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. انتہائی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے، اور بلکہ اس کے اوپر جو پیروڈی بنائی وہ بھی اس سے بدتر ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس سے ایک بڑے ایک خوفناک فریم آف مائنڈ کا بھی اظہار ہوتا ہے، ایک پونٹیفکیٹری جو فریم آف مائنڈ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وائز قوم آپ ہیں. تو اس لیے مجھے جی بالکل، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں تشویشناک عمل ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. آج کے ڈان اخبار دیکھیں، کل کا حامد میر کا آرٹیکل دیکھیں، اور یہ اس کو جوڈیشری تک پہنچ رہی ہیں یہ باتیں، اور ان کو خود بھی ایک جو ڈائیلاگ ہے، ایک جو معاشرے کا ریاکشن ہے، یہ ٹھیک ریاکشن آئے، اس نوعیت کا ریاکشن ہے. پر یہ ایک محدود پیرائے کی بات تھی، ایک جج نے ایک بات کر دی، اس کا آپ نے جواب دے دیا. لیکن جو بڑا فریم ورک ہے جس کی طرف تھوڑا سا میں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں زیادہ غور سے چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا پڑے گا، تاکہ ہماری جو ایک عمومی جو رویہ ہے ہمارا، اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں تہذیب تو نہیں لیکن رویہ ہمارا ایک کنسٹرکٹیو ڈائریکشن میں ہو. وہ جوڈیشل کمیشن نے کہہ دیا نہیں ہم نے کرنے، ایڈ ہاک ختم ہو گئی. یہ جو وقتی معاملے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جیسے یہی ایشو ہے. وہ انہوں نے کہا ہم لگانا چاہتے ہیں ایڈ ہاک، آئین میں ہے گنجائش، جوڈیشل کمیشن نے کہا نہیں، یا 3 ممبروں نے کہا کہ ہم نہیں لگانے دیں گے، انہوں نے وہ بات پیچھے کھینچ لی، بات اب آگے چلی جائے گی. اب ہم بیٹھ جائیں گے، ایڈ ہاک جج لگانے کی سازش تھی، اس کے اوپر ہم 1 گھنٹہ تقریر کریں، برا بھرا کہیں، مجھے نہیں پتا اس سے کیا حاصل ہوگی بات. یہ مومنٹری جو اسکرمشز ہیں وہ ایک جگہ ہیں، کریں ان کو، ایک جرنلسٹک نیڈ ہوتی ہے، اخباروں میں آ جانی چاہیے یہ باتیں بھی، لیکن میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں نہیں ہے.
تو ہمیں ایک بڑے تناظر میں اور جو چیزیں واقعہ ہی امپورٹنٹ ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے. یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, یہ میڈیا کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری ہوتی رہے گی.